اب قاضی صاحب صرف کورٹ والے نہیں ہیں، حاکم صرف قاضی نہیں ہے، حاکم ہر وہ شخص ہے کہ جس کی حکومت چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آقا ہے، اس کا غلام، ایک کاروبار میں ایک مینیجر ہے، ایک باس ہے، اس کے اندر جو اس کی رعایا ہے، جو اس کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، اس کا یہ حاکم ہے۔ تو فیصلہ کہیں بھی کسی معاملہ پر بھی ہم کریں گے تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کریں گے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج ہم پارٹی دیکھتے ہیں، اگر جھگڑے ہو جائیں بیچ میں تو پارٹی دیکھتے ہیں کہ مضبوط پارٹی کون سی ہے، پیسے والے کون ہیں، رشتہ دار کون ہے، ہمارا سب سے عزیز کون ہے۔ فیصلے کی باری آتی تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اس کی خبر نہیں ہے۔ بس یہ دیکھتے کہ ہمارا رشتہ دار ہے، میرا رشتہ دار اگر ظالم بھی ہے تو ہم اس کی جو ہے حمایت میں آگے آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ان تحکموا بالعدل، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمان کے بادشاہ تھے اس وقت۔ واقعہ یوں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ الخلفاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زرہ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ زرہ گم ہو گیا۔ جو جنگ میں زرہ جو پہنا جاتا ہے وہ گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کر رہے ہیں بھئی کہاں گیا۔ تو ہوتا یوں ہے کہ کوفہ جب حضرت علی واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی ہے جو کیا زرہ پہنا ہوا ہے، ان کا ہی زرہ پہنا ہوا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ارے میں نے تم کو ہدیہ بھی نہیں دیا ہے، ہم نے تحفہ بھی نہیں دیا ہے، تم کو گفٹ بھی نہیں کیا ہے، نہ ہی تم نے ہم سے یہ خریدی ہے، تو تمہارے پاس یہ کیسے آ گیا، یہ زرہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا نہیں یہ تو زرہ میرا ہے۔ یہودی کہتا ہے یہ زرہ میرا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے قاضی شریح جو چیف آف جسٹس تھے کورٹ کے، وہ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان تک بات پہنچائی کہ دیکھو میرا یہ زرہ ہے، اس نے لے لیا ہے۔ کورٹ تک بات پہنچی، حضرت علی بھی کورٹ پہنچے اور یہ یہودی بھی کورٹ پہ پہنچا۔ تو شریح جو ہے یہ قاضی ہے، ان سے پوچھتے ہیں قاضی کیا کرے گا بھائی؟ حضرت علی کو کہے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا ہے تو گواہ پیش کیجئے، کوئی گواہی تو دے کہ ہاں یہ آپ کا ہے۔ تو علی نے کہا کہ میرا بیٹا اور میرا جو غلام ہے یہ میرا گواہ ہے۔ تو قاضی صاحب جو شریح تھے وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی گواہی اسلام میں معتبر نہیں ہے، یعنی بیٹا گواہی دے کہ نہیں میرے باپ کا ہے دے دیجئے تو نہیں ہوگا، بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت علی آپ کے بیٹے گواہ بن نہیں سکتے کیونکہ اسلام میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے غلام کا لے لو۔ تو بولا کہ غلام کا بھی معتبر نہیں ہے کہ آقا کے سامنے آقا کے لیے جو وہ حمایت کرے کہ نہیں آقا کا ہے، تو آقا کے بھی جو ہے یہ غلام بھی آپ کا معتبر نہیں ہے کہ یہ گواہی پیش کر سکے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اور میرا کوئی گواہ نہیں ہے، یہ فیصلہ سنو، میرا کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت شریح جو چیف آف جسٹس تھے اور یہ کون تھے؟ بادشاہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے حضرت علی۔ تو فیصلہ سنایا کہ نہیں یہ یہودی کا ہے، یہودی صاحب آپ لے جائیں، کیونکہ یہ گواہی پیش ہی نہیں کر سکے۔ یہ نہیں کہہ رہے تم کیا کر رہے ہو، یہ بادشاہ ہیں حضرت علی، تم بادشاہ کے سامنے تم کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، نہیں 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 تم واپس کرو، یہ معاملہ ہوتا۔ اور قاضی صاحب بھی وہی، مجرم سب برابر ہے، مجرم ہے تو وہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اسلام کا یہ نظریہ ہے، اسلام کا یہ اصول ہے، اس کا یہ کنسٹیٹیوشن ہے کہ حضرت علی دونوں کڑے، فیصلہ ہوا یہودی کے حوالے، یہودی چلا گیا، حضرت علی بھی باہر کورٹ کے آئے، یہودی بھی کورٹ کے باہر آیا۔ جب کورٹ کے باہر آتا ہے یہ یہودی حضرت علی کے سامنے آتا ہے گھوم کر کے، اس طرح سامنے آ کر کہتا ہے حضرت علی یہ زرہ جو ہے نا یہ آپ کا ہے۔ یہودی کیا کہتا ہے؟ یہ زرہ آپ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ ہی کا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ خامخواہ تم نے کیوں وقت برباد کیا، تم کیوں اس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہو، کیا وجہ تھی؟
بولے نہیں میں تو اسلام کا قانون جاننے کے لیے آیا تھا کہ اسلام میں عدل اور انصاف کا کہاں تک مقام ہے، عدل اور انصاف کا تقاضا کیا ہے، عدل اور انصاف کیا کہتا ہے، اسلام کا کیا نظریہ ہے اس کے مطابق۔ مگر ہم نے پا لیا کہ اسلام میں بادشاہت نہیں دیکھی جاتی، اسلام میں سردار کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام میں عدل اور انصاف دیکھا جاتا ہے۔ حضرت علی آپ تو گواہ پیش نہ کر سکے، مگر آپ کی کوئی گواہی نہیں دے سکا، مگر یہ ہوتا کہ آپ بادشاہ تھے، آپ کے حوالے اور آپ کے حوالے یہ زرہ کر دیا جاتا، آپ کو جیت دے دی جاتی، مگر نہیں ایسا نہیں ہوا۔ عدل پہ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ آپ گواہ پیش نہ کر سکے، مجھے زرہ مل گیا، مگر یہ زرہ آپ کا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور آپ گواہ بن جائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا اور علی کو گواہ بنا دیا، آپ میرے ایمان کو گواہ بن جائیے۔ تو ایسے اسلام پھیلا ہے، انصاف۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا واقعہ لکھا کہ اس وقت انگریز کا زمانہ تھا، اس وقت